اچانک وزٹ لگ رہا ہے یہ انڈیا کے NSA اجیت دوول صاحب کا، جو کہ وہ پہنچے ہیں ایران، اور ایران میں جو ان کی بات چیت ہوئی ابھی تک جو میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ایران نے انڈیا سے یہ کہا ہے کہ جس طرح آپ رشیا سے آئل کی اب یہ ٹریڈ کر رہے ہیں تو اسی ماڈل پر ہمارے ساتھ بھی کریں۔ منسٹر فار اسٹیٹ ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کو کہہ رہی ہیں کہ جی پاکستان جو ہے نا اس کو امریکہ اور مغرب کی بجائے چین کی طرف جانا چاہیے۔ تو جہاں سے ہمیں ڈالر ملیں گے، امریکنز پہلے ڈالر دیتے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ تھے، اب انہوں نے بند کر دی ہیں، چائنا کہتے ہیں میں دینے کو تیار ہوں، اب ہم ادھر جا رہے ہیں۔ سر انڈیا روس کے ساتھ اپنی کرنسی میں ایکسچینج کر رہا ہے، اب ایران کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، آپ نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم، ڈالر کے چکر میں آپ اتنے آگے نکل گئے۔ چیمہ صاحب مجھے لگ جو رہا ہے پاکستان کی تباہی اب ہر دیوار پہ لکھی جا چکی ہے۔ امریکہ نے ہمارے سے پیسے کے لحاظ سے خود کہتے ہیں، بروس رائڈل کہتا ہے کہ ہم رشوت دیتے ہیں ان کو، ان لوگوں کو خریدنے کے لیے۔ امیجن، مگر یہاں حکومت کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ اور اس وقت جو افراط زر ہے وہ 35.4 ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بھارت میں اس وقت جو افراط زر ہے، مہنگائی ہے 5.7%، یعنی ہماری 6 گنا زیادہ۔ چائنا ہمارا ایک قابل اعتبار قابل اعتماد دوست ہے پچھلی کئی دہائیوں سے۔ ہم بچے تھے جب چائنا کے ساتھ جو ہے دوستی ہماری ڈیولپ ہوئی، اب سفید ہو گئے ہیں بال جو ہیں۔ ابھی تک امریکہ کو جب یہ دیکھتے ہیں تو یہ مائی باپ سمجھتے ہیں، بھائی وقت آ گیا ہے، ایک ہسٹوریکل چینج آ رہا ہے۔ دنیا کی نمبر 1 ملٹری ہمارے پاس، دنیا کی نمبر 1 ملٹری ہمارے پاس نہیں ہے، مطلب یہ ہمارے دل میں ہے نا، لیکن گوگل اگر کریں تو وہ دنیا کی نمبر 1 نہیں بنتی، وہ 6th 7th یا 8 اس کے راؤنڈ باؤٹ۔ میں ایمان کی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، ایمان کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ روح ان کی پاور ہماری ایمان ہے نا۔ انڈیا کے NSA اجیت دوول ایران میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہلے سے ویسے تو ہوتے ہی ایسے وزٹس جو ہے پتا ہوتا ہے، لیکن اچانک اس وزٹ کو کہا جا رہا ہے جو پبلش ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں، اس میں 2 باتیں ابھی تک سامنے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رشیا سے جو آئل خریدا ہے بڑے پیمانے پر انڈیا نے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز کی جو گاڑیاں ان میں وہ والا آئل انڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، تو بڑی ایک ان کی اسٹریٹجی ہے یہ۔ لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو پابندیاں لگی تھی نا جس طرح رشی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں۔ اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو کرنسی اس کی کہ جی انڈین کرنسی میں یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوکل کرنسیز میں جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں شامل ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے، وہ جو ٹاؤن ہے، وہ جو علاقہ ہے روس سے لے کے تو چین تک اور وہاں سے لے کے ایران تک، یہ سارا جو اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری اس حوالے سے، تو اس میں یہ خبر تو آلریڈی آئی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل ری سپلائی کر رہا ہے یورپینز کو۔ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک تو یہ کہ کیا اب آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انڈیا ایران سے بھی اسی طریقے سے جو انہوں نے تیل کی فرمائش کی اور ان سے یہ ریکویسٹ کی کہ کرنسی اور تیل میں ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جائے، ہمارے ساتھ بھی کیا جائے، تو ان کے ساتھ بھی ایسا وہ کرے گا اور امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ بھی کہ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں ابھی کہا ہے کتنے بلین ڈالرز فائن کرنے کی بات کی ہے، یہ جو دیر ہوئی ساری گیس پائپ لائن اور سب اس میں، تو ہمارے تو بڑے برادرانہ تعلقات مسلموں اور یہ سب کچھ، تو ہمارے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف انڈیا سے جو ہے وہ ان کے تعلقات بہت ہی بہترین ہیں۔ تو یہ کیا بھائی ہماری پالیسیز کا فیلئر ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی پالیسی جو 50 سال پہلے بنی ہوتی ہے نا، اس کو آپ ریکنسیڈر ہی نہیں کرتے۔ آپ پالیسی کو کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی کوئی باقاعدہ کوئی ایسی مقدس قسم کی چیز سمجھتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ گزشتہ 50 سالوں میں آپ کی جو فارن پالیسی کے مین پلرز تھے ان میں سے کسی کو آپ نے ریکنسیڈر کیا؟ ایسا کوئی فورم ہی نہیں ہے آپ کے پاس۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ جی ہمارے ساتھ کرنسی اپنی جو لوکل کرنسی ہے اس میں تجارت کی جائے۔ اب یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک ریجنلزم ہے جس میں کہ مثلا چین جو ہے وہ روس کے ساتھ اپنی کرنسی میں وہ ایکسچینج کر رہے ہیں، انڈیا روس کے ساتھ اپنی کرنسی میں ایکسچینج کر رہا ہے۔ اب ایران کے ساتھ یہ بات ہو رہی ہے، آپ نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ خدا ہی ملا نہ وسالے صنم،
डॉलर के चक्कर में आप इतने आगे निकल गए कि डॉलर तो गया, उसको तो आप हाथ लगा ही नहीं सकते। लेकिन इवन ईरान जैसे मुल्क भी एक वक्त ऐसा आएगा जब आपके साथ इस तरह की कोई डील जो है वो नहीं करेंगे, चूंकि ये एक राइट टाइम होता है। ये तेजी से बदलती हुई दुनिया में बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो डिसीजन कर रहे हैं वो टाइमली फैशन में हो और उसको रैपिडली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि आप उसके फ्रूट्स हासिल कर सकें। ये इतनी तेज़ रफ्तार तब्दीली में आपने क्या हासिल किया सिवाय इसके कि यूक्रेन की तरफ से ये खबर आई कि आप उनको मिसाइल बेच रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं जी हमने नहीं बेचे, उनका जो कमांडर है जो सरहद पे खड़ा है और मिसाइल चलाता है वो कहता है कि आपने दिए हैं। दूसरी तरफ आप रूस से तेल ले रहे हैं। तो ये अगर आप इसको फॉरेन पॉलिसी कहते हैं या आप समझते हैं कि इसको स्मार्टनेस कहते हैं, तो ये फिर बिल्कुल ही एक नया इल्म है जो आज तक इस दुनिया की दस्तरस में नहीं है। इसको दरियाफ्त करना पड़ेगा कि ये स्मार्टनेस की कौन सी शक्ल होती है। शहबाज शरीफ और वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर खारजा हिना रब्बानी खार और एक मुआविन के दरमियान की गई एक गुफ्तगू लीक हुई है, जिसे रिपोर्ट किया अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने। और ये बताया गया जी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म डिस्कॉर्ड के ज़रिए ये ऑनलाइन जो कन्वर्सेशन है वो लीक हुई है और इसमें इस किस्म की कुछ गुफ्तगू सामने आई है जिसमें पाकिस्तान की जानिब से जो हिना रब्बानी खर हैं वो ये मौक़िफ़ पेश कर रही हैं कि जी अब हमारा मुल्क जो है वो चीन और अमेरिका के साथ कोई दरमियानी रास्ता बरकरार नहीं रख सकता। और उन्होंने ये भी कहा है कि मगरिब को खुश करने से गुरेज करना चाहिए। हिलाली साहब, ये क्या मामला है, इतनी हसास मालूमात लीक कैसे हुई? मुझे नहीं पता लीक कैसी हुई है, मगर मैं बहुत खुश हूँ लीक हुई है। अच्छा? इसलिए कि अब हम पब्लिक बात कर सकते हैं और श्योरली वक्त आ गया है कि ये एक जो शादी हुई है नाखुश शादी, अनहैप्पी मैरिज, खुदा के लिए इसको ख़त्म करें। लेट अस पार्ट ऑन फ्रेंडली टर्म्स, नहीं तो देर इज नो रीज़न। देखिए अंडरस्टैंड, सबसे बड़ा दोस्त हमारा चीन, सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका का चीन, सबसे बड़ा दोस्त नॉन नेटो मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एलाई अमेरिका का हिंदुस्तान, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान। अमेरिका ने हमारे से पैसे के लिहाज से, खुद कहते हैं, ब्रूस राइडल कहता है कि हम रिश्वत देते हैं इनको, इन लोगों को खरीदने के लिए। इमेजिन ब्रूस राइडल, राइट हैंड मैन, स्पेशल असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट्स, कहता है हम पैसे देते हैं इनको ब्राइब करने के लिए। देखिए मैं फॉरेन सर्विस में गुजारा हूं वक्त, मैं आपको बता रहा हूं हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, मिलिट्री इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट अमेरिका के साथ नहीं है। और आज तक हमारे लोग और खास ओहदे पे बैठे हुए मान ही नहीं सकते। इसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर तो आपकी तलाक हो रही है कि आप उनको मार और गालियां वालियां दे के निकले। नो, पार्ट एज फ्रेंड्स, बट डोंट फॉरगेट कि वो आपके दोस्त नहीं हो सकते। विद ऑल दीज कॉन्ट्रडिक्शंस, 65 में देखा, 71 में हम देखा। तो खुदा के लिए ये बड़ी अच्छी बातें शुरू हुई है, बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ है और वी शुड कंटिन्यू विद दिस।